مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس آیت کو یا اس جیسی دیگر آیات کو، جن کا اسلوب سٹائل یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس آیت کے اندر علم کی اور طاقت کی نفی ہوتی ہے، یعنی نہ ہوتی ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، اور وہ لا پہلا جو آتا ہے اس میں وہ نفی ہوتی ہے. اس کے بعد اسی آیت میں اس کے بعد دوسرا لیٹر ہوتا ہے الا، اور وہ جو الا ہوتا ہے اس میں پھر اثبات ہوتا ہے. معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس نہ طاقت ہے نہ علم ہے اپنا، مگر اس کا دیا ہوا علم بھی ہے اور طاقت بھی ہے. تو لوگوں کو لا اور الا کے پڑھتے وقت یہ بات دھیان میں نہیں رہتی. وہ کیا بات ہے آج میں نے آپ سے وہ شیئر کرنی ہے. وہ بات یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں حالات و واقعات. تو جو حالات و واقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نزول قرآن کے وقت وہاں کے حالات اور اسباب کیا تھے، عرب کلچر کیا تھا، مشرکوں کے ہاں کیا معاملات تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے، کن حالات میں وہ آیت آئی. تو اب ان حالات کو دیکھ کر پھر اس آیت کا اطلاق کیا جائے گا اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا جائے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دیگر انبیاء کے بارے میں بھی آپ کو قرآن کریم میں یہ آیات بار بار ملتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے. لیکن یہ آیت کے پہلے حصے میں ہوتا ہے. بعد میں ہوتا ہے کہ ہاں جو اللہ نے دیا ہے، جو وحی سے مجھے ملا ہے، تو یعنی پہلے نہ ہوتی ہے پھر ہاں ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں لا اور الا کی بحث. اور یہ کیوں اس طرح سے اسلوب کیوں ہوا، اس کا میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. وہ یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت ایک چیز یہ تھی کہ مشرکین جو تھے انہوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے، چاند ستارے ان کے پیچھے فرضی ارواح تھیں، جنات تھے، اور وہی جنات بتوں کے اندر بولتے تھے اور انہوں نے بتوں کو خدا بنا رکھا تھا. اگر وہ جنات درختوں میں بولنے لگیں تو وہ کہتے اس کے اندر حلول ہو گیا ہے، یہ خدا بن گیا ہے. تو وہ جو معبودان باطلہ جو تھے، جو جھوٹے خدا تھے، ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ ان کے پاس اللہ کے دیے بغیر، چونکہ نعوذ باللہ وہ اس کو خدا کی اولاد مانتے تھے ان کو، تو جنات کو، تو وہ کہتے تھے، اور جو ارواح سے مطلب انبیاء اولیاء کی ارواح نہیں، وہ فرضی ارواح تھیں جو ہر ستارے کے پیچھے ایک خدا کی اولاد کی صورت میں موجود تھی، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس طاقت بھی ہے اور علم بھی ہے. ان کے وہ طاقت کو بھی مانتے اور ان کے علم کو بھی مانتے کہ ہاں ان کے پاس ہے. اب جب لا آتا ہے نا، پہلے لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو تمہارے ذام میں خدا ہیں، اور یہ خدا بنے ان دو وصفوں کی، دو صفتوں کی وجہ سے ہیں کہ ان کے پاس طاقت اور ان کے پاس علم اپنا ہے، طاقت بھی اپنی اور علم بھی اپنا. تو وہ پہلے لا آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی کہہ لیں فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ پہلے لا آئے گا. اس کی میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو. تو پہلے لا آئے گا، پھر اس کے بعد کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ان کی نفی کی جاتی ہے کہ جن معبودان باطلہ کو تم علم و قدرت مانتے ہو، ان میں کچھ نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو. سورہ سبا کی آیت نمبر 14 ہے. اب بات ہے علم کی. کیونکہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ جو جنات ہیں وہ خدا کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کے پاس علم بھی ہے اور ان کے پاس طاقت بھی ہے اور یہ خدا بھی ہیں. اور ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ غیب جانتے ہیں. اور پھر وہ جنات جو تھے وہ کاہنوں کو غیب بتاتے تھے. تو یعنی غیب کے دو سورسز ہو گئے، ایک باطنی اور ایک ظاہری. ان کے عقیدے کے مطابق باطنی سورس جو تھا وہ تھا جنات، اصل علم غیب کے مالک وہ تھے. اور جو ظاہری سورس تھا جو ان کو نظر آتا تھا، جن کے پاس وہ جاتے تھے، وہ تھے کاہن. اب پورے عرب میں، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ میں، طائف میں اور منا عرفات میں جب وہ حج کے دن ہوتے تھے، وہاں ان کی منڈیاں لگتی تھی کاہنوں کی. وہ بیٹھتے، لوگ ان کے پاس جا کر مستقبل کے حالات کی غیب کی باتیں پوچھتے، ان کے پاس جا کر ہمارا کاروبار کیسا ہوگا یہ پوچھتے. تو جب ان کے پاس یہ ساری باتیں وہ دریافت کرتے اور ان کا اعتقاد تھا کہ ان کو یہ آتا ہے، تو اللہ ان کے لیے نہ فرماتا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اب ان کے پہلے اعتقاد کی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ. پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو ان کی موت پر
किसी ने आगाही न की सिवाय जमीन की दीमक के जो उनकी असा को खाती रही। फिर जब आपका जिस्म जमीन पर आ गया तो जिन्नात पर जाहिर हो गया। जब वो जमीन पर फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु, आगे अल्लाह ताला फरमाता है अल्लौ कानू यालमूनल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, अगर वो उनके पास गैब का इल्म होता, अगर वो गैब जानते होते तो इतनी मुसीबत में वो क्यों पड़ते। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको काम पे लगा रखा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, वो समझते रहे कि अभी तक वो हयात हैं, ज़ाहिरी हयात उनके पास है, तो वो काम में लगे रहे। तो अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह कानू यालमूनल गैब, अगर उनके पास गैब होता तो इसमें वो क्यों रहते। इस आयत से ये साबित हुआ कि वो मानते थे कि जिन्नात के पास इल्म भी होता है और ताकत भी होती है। तो अब जब ला आता है ना, तो ला का मतलब होता है वो जिन्नात के पास ताकत नहीं है, उनके पास इल्म भी नहीं है, तो वो ला उनके लिए नफी का ला होता है, वो अंबिया और औलिया के लिए नहीं होता। लेकिन बाज लोग जब बाज आयात को पढ़ते हैं जिनमें उनके लिए ना 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 होती है, तो वो मजे ले लेकर ला आलमुल गैबा ला आलमुल गैबा लाम लिखो, तो वो ला पे ही मजे लेते रहते हैं और मा ला को ही पढ़ते रहते हैं, हालांकि उसके बाद इल्ला होता है। अब मैं उसकी मिसालें देता हूं आपको। हमारे मुसलमानों के लिए मजा इल्ला में होता है, ला में भी मजा होता है, इस माने में मजा होता है कि माबूदा ने बातला के पास ना ताकत ना इल्म, इसमें इतनी बात तो मजा है। लेकिन फिर जब इल्ला आता है तो इल्ला के बाद होता है कि वो अल्लाह उसने अपने महबूबों को, अंबिया को, औलिया को, उनके लिए उनको ताकत भी दी है और उनको अल्लाह ने इल्म भी दिया है। तो इल्ला के बाद ये मजमून होता है। तो ला 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 लमुल गैबा उसमें नहीं, बल्कि इल्ला में जाकर बात खुलती है और बात पूरी होती है। उसकी मैं मिसाल देता हूं आपको। हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये देखें इसके अंदर दोनों हर्फ हैं, ला भी है और इल्ला भी है। अब जब पहले कहेंगे ना ला इलाहा, तो हमने जितने झूठे खुदा माबूदा ने बातला को मानते थे वो उनकी नफी हो गई कि नहीं कोई मुस्तहिक की इबादत, कोई अल्लाह नहीं है। तो यहां रुक तो नहीं जाएंगे ना, यहां ही मजे तो नहीं लेंगे ना। हाँ, इसमें मजा है कि हम झूठे खुदाओं की नफी कर रहे हैं, लेकिन यही ठहर ही तो नहीं ना जाना। अब आगे बढ़ो, बात जो है वो पाया तकमील को पहुंचे, तो कहते हैं ला इलाहा, कोई नहीं अल्लाह, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है, वही सच्चा खुदा है। अब ये देखें कलमे के अंदर भी पहले ना है फिर हां है। इसी तरह कुरान करीम के अंदर जब हम अंबिया और औलिया की शान को पढ़ते हैं तो पहले ला होता है, पहले ना होती है, फिर हां होती है।